بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھتے ہیں ایس ٹی کے ولاگ۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، موجودہ حکومت جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی نہ صرف مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کو آگے ٹینیور مکمل کرنے میں بھی کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے، صوبوں کا اگر معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ اور اگر رانا اسداللہ صاحب کی بات کریں، انہوں نے اونر یہ کہہ دیا ہے کہ جی صوبوں والا جو معاملہ ہے وہ جو ہے وہ اس پہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اس کے لیے اگر یہ صوبے آگے بنائے جاتے ہیں، یہ جو دباؤ آیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ آگے کیسے نہیں بڑھا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ فنڈز درکار ہوں گے، پیسہ درکار ہوگا، جو کہ موجودہ حکومت کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو موجودہ جو حکومت ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ چادر و دیواری کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال ہو چکا ہے، وہ بھی نہیں دیکھا جاتا نہ، اور ایسے ایسے پولیٹیکل کیسز بنائے جا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ملوث ہی نہیں پایا جاتا۔ اب جس شریز کی ہم بات کریں، ایتھلیٹ ہے، اس کو جو گرفتار کیا گیا، اس پر سوشل میڈیا میں ایک بونچال سا ہے، وہ جمائمہ خان ہوں یا پھر قاسم خان ہوں یا اور جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے یا سب کا وائف ہو، ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کر کے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس کے ساتھ علیمہ خان کا جو انٹرنیشنل میڈیا کا انٹرویو ہے، اس سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی جو ایکسپوز ہوئی ہیں اور موجودہ حکومت کے کافی اگینسٹ گئی ہیں، اور اس سے جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے مشکلات میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ موجودہ حکومت کو آگے بڑھنے میں بھی کافی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں گردش کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس جو ہے 5 سیاسی کارڈ جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں کہ وہ اگر کھیلیں تو اس سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے کافی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ وہ کیسے بڑھ سکتی ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں عمران خان صاحب اب فائنل راؤنڈ میں تاریخ کو داخل کرنے لگے ہیں، اور اب ستمبر کے مہینے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب 2 کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، جس میں اگر وہ 2 کارڈ کھیلتے ہیں تو اس سے ایک عوامی جو ہے احتجاج کی فضا نظر آئے گی، جس سے ایک عوامی طور پہ جو ہے وہ ایک عوامی انقلاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی انقلاب نظر آئے گا، تو وہ ہمیں عوامی انقلاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب ان کارڈوں کو کھیل جاتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے کھیل جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ عوام کے اندر میں جو اویئرنیس ہوگی، جو شعور ہے وہ اجاگر ہوگا، بلکہ ایک تحریک کا ایک اصل شکل جو ہے وہ اختیار کرے گی اور تحریک ایک فائنل راؤنڈ کی طرف جائے گی۔ جس طرح عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی کو نام فائنل کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے، جس پہ پی ٹی آئی کی اندر کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کسی ایم این اے کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تھا، نہ کہ کسی اور پارٹی کے بندے کو جو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ عمران خان صاحب تک بات یہ پہنچے گی تو عمران خان صاحب اس پر کیا فیصلہ کریں گے، لیکن عمران خان صاحب نے تجویز تو یہ دی ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، اب محمود اچکزئی اگر آ جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو ان کے منیز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو پھر ان کے ساتھ احتجاج بھی کرنا پڑے گا، ان کو اڈیالہ جیل کے باہر بھی جانا پڑے گا، اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ سخت بیانیہ جو کہ عمران خان جیل سے بناتے ہیں وہ اس چیز کو وہ آگے پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کو ذرا پی ٹی آئی کے میں نے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آگے تو ہم سب کی نائریاں وغیرہ بھی شروع ہو جائیں گی، اور ہم لوگ جو ہے وہ آگے تحریک کو کامیاب نہیں بنا سکیں گے، یا جو ہم اے سی والے کمروں میں یہاں بیٹھے رہتے ہیں وہ عیاشیاں، وہ شاخرچیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرنا چلوں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت ان کا خاندان جو ہے وہ کافی قربانیاں دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سندھ میں ایک بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے جو کہ ہو چکی ہے۔ سعید غنی کے بھائی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور کرپشن کے معاملے پہ معاملات بتائے جا رہے ہیں کہ کرپشن کے معاملے میں یہ گرفتاریاں شروع ہیں، تو اب گنگا جو ہے وہ الٹی بہنا شروع ہو چکی ہے، حکومت کے دن جو ہے وہ برے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو ایک اور انٹرویو کا حوالہ دوں جس میں کیپٹن صفدر نے جاوید چودھری صاحب کو ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بشریٰ عمران صاحبہ کو جو گرفتار کیا ہوا ہے وہ انتہائی غلط ہے، اور میں اس چیز کا بالکل جو ہے وہ قائل نہیں ہوں کہ کسی بھی لیڈر کی وائف کو گرفتار کیا جائے یا اس پر سیاسی کیسز بنائے جائیں۔ بشریٰ عمران کا جو ہے وہ سیاسی کیسز بننا انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں، ہم پر بھی سیاسی انتقامی کیسز بنائے گئے ہیں، اگر ان پر سیاسی انتقامی کیسز ہیں اور وہ ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر رانا ثناءاللہ کی بات کریں تو انہوں نے بھی
ٹاک شو میں کہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اپنے مخالف کی بات کو جو ہے وہ سراہوں نہ، یا اپنے مخالف کی کوئی ٹھیک بات ہو اس کو بھی میں ٹھیک نہ کہوں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بطور جو ہے وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے جیل جو انہوں نے کاٹی ہے تو اس کی ان کو داد دینی چاہیے، اور ان کو وہ داد ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے 2 سالوں میں جو ہے وہ جس دلیری سے، جس نڈر طریقے سے جیل کاٹی ہے اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی، اور اس کی وہ ان کا اپریشیٹ بھی ہم کرتے ہیں اور ان کو یہ داد بھی دیتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خدشہ تھا جو ان پر مطلب کہ ہم الزام لگاتے کہ وہ ان چیزوں کے عادی ہیں، تو شاید انہوں نے وہ چیزیں جیل جانے سے پہلے وہ چیزیں اس کی عادت چھوڑ دی تھی۔ بہرحال وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب میری ذاتی رائے تھی کہ وہ ایک ہفتہ بھی جیل نہیں کاٹ سکیں گے، اور وہ جو مطلب کہ ہم چاہیں گے کہ ملک سے باہر جانا چاہیں یا جہاں ان کو بھیجیں گے تو وہ چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے جو خیالات تھے یا جو ہم نے سوچا تھا وہ چیزیں تو الٹا ثابت ہوئی، اور عمران خان نے جیل کاٹ کے ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک دلیر لیڈر ہیں، اور وہ اپنے نیریٹو پر قائم ہے، اور وہ جو ان کا بیانیہ ہے کہ وہ ان چوروں لٹیروں ڈاکوں سے کسی صورت بات نہیں کریں گے، کسی صورت ان کے آگے نہیں جھکیں گے، تو وہ اس پر قائم و دائم ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس 5 بڑے کارڈ ہیں جو کہ وہ کھیلیں گے ستمبر کے مہینے میں، اور ستمبر کے مہینے میں ناظرین بہت بڑا عوامی احتجاج ہونے جا رہا ہے، جس پہ جو ہے وہ جس سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور وہ انقلاب جو ہے برپا ستمبر کے مہینے میں ہو سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جائے گا موجودہ رجیم جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو جس طریقے کا اپنا اعلی کار بنا دیا گیا ہے، عدالتیں ان کے کنٹرول میں، قانون کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے، پیکا جیسے قوانین لگا دیے گئے ہیں، صحافت آزاد نہیں رہی، کوئی چیز آزاد نہیں رہی۔ تو اب آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت نے نہ عوامی سطح پہ کوئی عوام کو بڑا ریلیف دے سکے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی اور سطح پہ جو ہے بڑا ریلیف دے سکے ہیں۔ اب بخلاہٹ کا شکار موجودہ حکومت اتنی بخلا گئی ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ندیم افضل چند صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موجودہ حکومت کا ساتھ دینے پر لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے جو ہماری تھوڑی بہت مقبولیت تھی وہ بھی ہماری ختم ہو رہی ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں موجودہ حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال ابھی کے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں یا مختلف علاقوں میں، اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے مل کے الیکشن لڑیں گی، جس سے عمران خان کے بیانیے اور نیریٹو کو یہ بھی تقویت ملتی ہے، مضبوط ہوتا ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ اور نیریٹو کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں، ان کا ایک ہی مفادات ہیں، یہ چور ہیں، اقتدار میں یہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں، اور ویسے ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک کھاؤ پیو ملک کو لوٹنے میں یہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ کافی 40 سال سے اس ملک کو لوٹ رہی ہیں اور مزید بھی لوٹ رہی ہیں، تو ان کا مفادات مشترکہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات چیت نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب اپنے اسی نیریٹو پہ، اسی بات چیت پہ قائم و دائم ہے، اور وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو موجودہ ولاگ سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔